وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے 10ویں تراویح الحمدللہ ہم سب نے ادا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کے جملہ عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھی ہے۔ اس آیت کو منتخب کرنے کا سبب یہ ہے کہ آج مسلکی تعصب کی وجہ سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو جانے انجانے میں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا مقصود کسی ایک گروہ اور کسی ایک طبقے کو جو ہے لعن طعن کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے خاطر وہ شریعت کو مطعون کر ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعت کا مذاق اڑانے والوں کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ وہ کس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بس ایسے ہی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ ان سے کہیں بطور تنبیہ کے کہ کیا دل لگی کرنے کے لیے اللہ ہی ملا ہے، اس کے رسول ہی کے ساتھ دل لگی کرو گے، اللہ کے آیتوں کے ساتھ دل لگی کرو گے؟ پھر اس کے بعد حکم بیان کیا گیا لا تعتذروا، بہانے مت بیان کرو، بہانے مت تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے۔ یہ ایک خاص تناظر میں یہ بات کہی گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے گفتگو کا موضوع شریعت بن گیا یا شریعت بن گئی۔ غزوہ تبوک میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان میں منافقین کی بھی جماعت تھی۔ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ان کو جانا پڑتا تھا، ورنہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو ان کو جانا پڑتا تھا۔ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک میں راستے میں ان لوگوں کو شرارت سوجھی، انہیں منافقین کو، اور یہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔
یہاں تک کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا لیڈر کیسا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی لڑائی بدر میں اگر انہیں غلبہ مل گیا تو یہ سوچنے لگے کہ اب پوری دنیا پر ہم غالب آ گئے۔ اب یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور لوگ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جب تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل جن لوگوں کے تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ تو دل کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے سب سے بہترین ہستیاں موجود تھیں، ان کے بارے میں جملہ کہنا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ذرا غرور ہو گیا، ایک چھوٹی سی جیت نے انہیں گھمنڈ کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں کس سے لڑنے؟ روم سے ٹکرانے جا رہے ہیں جو اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے۔ تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ قریش کے اوپر غلبہ حاصل ہونے سے یہ ایک سپر پاور طاقت کو ٹکر دے سکیں گے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم کو اور سارے لوگوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام کو کہا، یہ جو قراء حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، صحابہ کو قراء کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قراء کا مطلب یہ ہوتا تھا جو کتاب و سنت کا عالم ہو۔ تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو زبان کے بڑے تیز ہیں اور یہ پیٹو لوگ ہیں، خالی ان کو کھانے سے مطلب ہے۔ مہاجرین کے اوپر طنز کیا ان لوگوں نے اور کہا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مقابلہ کبھی ہو جائے تو ان کے اندر ڈٹ کر لڑنے کی ہمت نہیں ہے، یہ ہمیشہ پیچھے رہنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں، ایک تو اللہ رب العالمین کے ذات پر طعن ہوا، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے طعن و تشنیع کی، اور تیسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اس طرح کے جملے کہے۔ بعض صحابہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، یا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان جملوں سے اور ان کے ان باتوں سے آگاہ کر دیا، اور پھر یہ بتا بھی دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بلائیں، طلب کریں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا بات کر رہے تھے تم؟ تو کیا کہیں گے؟ ہم نے جو کچھ کہا بات صحیح ہے، لیکن ہمارا مقصد اسلام کی شریعت کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ ہم تو بس ایسے ہی راستہ کاٹنے کے خاطر کچھ دل لگی کر رہے تھے، نخوض و نلعب، یعنی دل بہل جائے، سفر کٹ جائے، اس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کچھ کامیڈی، تو ہم کامیڈی کر رہے تھے۔ تنبیہ کی گئی، اے نبی آپ ان سے کہو، ان کو بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے ساتھ مذاق کریں گے، اللہ کے آیتوں کے ساتھ مذاق کریں گے، رسولوں کے ساتھ مذاق کریں گے، ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑائیں گے؟ پھر حکم بتا دیا گیا، تم کافر ہو گئے۔
تو اس سے یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ ایک انسان اللہ کا مذاق اڑائے. قرآن میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, دو الفاظ, ایک سخر نظر آئے گا اور دوسرا استہزاء. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ وہ خاتون تم سے بہتر ہو. تو ایک ہوتا سخر. سخر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خلقی یا خلقی پیدائشی اعتبار سے یا اخلاقیات کے اعتبار سے, چال چلن کے اعتبار سے, اس کے طور طریقے کے اعتبار سے, انداز گفتگو کے اعتبار سے کوئی عیب ہے, اس عیب کو لے کر کے انسان مذاق اڑائے اس کا. کوئی اندھا ہے تو اس کے اندھے پن کا مذاق, کوئی لنگڑا ہے اس کے لنگڑے پن کا مذاق, کوئی توتلا ہے تو اس کے توتلے پن کا مذاق. اس کو سخر کہا جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, اس کی ممانعت ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں, منع کر دیا گیا. اس لیے کہ مذاق اڑانا یہ باہمی اتحاد کو نقصان پہنچاتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ متحد رہے. تو جہاں کہیں بھی اس تناظر میں آیا ہے تو وہاں یہ ہے کہ کسی کے اندر واقعی کوئی عیب ہے, خلقی خلقی, تو اس کو لے کر کے اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے, عیب کرتا ہے, تو اس کو سخر کہا جاتا ہے. جب یہ چیز حرام ہے, منع ہے, روکا گیا ہے کہ کسی کے اندر عیب ہونے کے باوجود اس کے عیب اور نقص کو لے کر کے آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں, تو ذرا سوچئے کہ جس کے اندر عیب ہی نہیں ہے, جس کے اندر عیب ہی نہیں ہے, اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے, کوئی عیب نہیں ہے اللہ کے پاس. رسول جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا, وہ رسول کیا ہے؟ احسنہم خلقا, اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین, پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کامل و مکمل, افضل الانبیاء, کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں ہے. جو دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ شریعت کیا ہے؟ کامل و مکمل. اب بتائیے, ایک کامل و مکمل چیز کو اگر آپ مذاق, اگر آپ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے استہزاء. یہ ہے استہزاء. ایک کامل چیز ہے, مکمل چیز ہے, اس میں عیب ہے ہی نہیں, نقص ہے ہی نہیں. اللہ کے بارے میں کوئی نقص اور عیب کا عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہے. رسول کے بارے میں کوئی عیب و نقص مانے مومن نہیں ہے وہ. شریعت کے بارے میں کوئی نقص مانے وہ مومن نہیں ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جس میں کوئی عیب نہیں ہے, رسول میں کوئی عیب نہیں ہے, جو دین اللہ رب العالمین نے دیا وہ دین کامل ہے, مکمل ہے, ہر اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے, تو اللہ کے ساتھ مذاق, اللہ کے ساتھ دل لگی, رسول کے ساتھ دل لگی, اس کی شریعت کے ساتھ دل لگی, یہ کیا ہے؟ یہ ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو ارتداد کے منزل پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. یعنی ایک انسان مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے پھر جانا مانا جاتا ہے. کوئی اسلام سے پھر گیا, اور اسی لیے اہل علم نے باقاعدہ عقیدے کے باب میں کچھ اسباب ایسے اکٹھا کیے ہیں جن کو نواقض اسلام سے جانا جاتا ہے. یعنی ایسے اسباب, ایسے اعمال کہ جن کے کرنے سے ایک انسان مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کا مذاق اڑانا. یہ ایسا عمل ہے کہ ایک انسان اس سے مرتد ہو جاتا ہے.
اب کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، بعض لوگ خاص طور سے اس جماعت کو اور اس منہج پر قائم رہنے والے لوگوں کو ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں، ان کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا؟ کرتا بڑے بھائی کا پہن لیا، پیجامہ چھوٹے بھائی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے سے اوپر پہنا کرتے تھے، آپ نے وہی تعلیم دی ہے. تو داڑھی کا مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹی ہے؟ تو اس داڑھی کو لے کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، تو دین میں ساری باتیں چاہے وہ فرائض سے متعلق ہوں، سنن سے متعلق ہوں، مستحبات سے متعلق ہوں، ان کو لے کر کے اگر کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہنسنے اور ہنسانے کے لیے ایسا ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں خاص طور سے اس آیت میں جب کہنے والوں نے کہا کننا نخوض و نلعب، ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، دل سے ہم اللہ کو، اس کے رسول کو، شریعت کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا اللہ، اس کے رسول، یعنی زبان سے تمہارا کہنا ہی یہ کافی ہے؟ تمہارا کہنا اور نکالنا اس طرح کے جملے جس سے شریعت کی تحقیر ہوتی ہو، چاہے وہ سنن سے متعلق ہو، مستحبات ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر ان کا مذاق اڑایا گیا تو یہ سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ کفر کا کام ہے، یہ کفری عمل ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم. ذرا سوچئے کتنے بے غیرت ہیں وہ مسلمان کہ اس طرح کی مجلسیں جس میں کھلے عام شرع عام داڑھی کی، اسلامی شعائر کی، لباس کا اور رفع یدین کا، سورہ فاتحہ کا، آمین بالجہر کا، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، مذاق بنایا جاتا ہو، اور اس پر عوام سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر نعرے تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں رہو جہاں اللہ رب العالمین کے آیتوں کا انکار ہو رہا ہو یا اس کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ کوئی اور بات وہ کرنے لگیں. اور اگر تمہیں غیرت نہ آئی، تم وہاں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تو تمہارا بھی شمار انہی میں سے ہوگا، تم بھی انہی میں سے ہو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یا اللہ رب العالمین کی شریعت کا اگر ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تئیں ہمارے دل میں کوئی وقار اور احترام نہیں ہے. یہ دین اس قابل ہے کہ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. اس لیے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری شریعت کے بارے میں اتر جاتی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے تھے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
کہا جتنی بھی قومیں آئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ نے دین سب کو دیا، شریعت سب کو دی، لیکن کسی بھی شریعت کو کامل و مکمل اللہ رب العالمین نے نہیں کہا ہے۔ نہ دین موسیٰ کامل و مکمل تھا، نہ دین عیسیٰ کامل و مکمل تھا، نہ دین ابراہیم کامل و مکمل تھا۔ کامل و مکمل اگر کوئی دین ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہی کامل و مکمل ہے۔ تو ساری قوموں سے افضل یہ قوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ساری شریعتوں سے بہتر شریعتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایک یہودی کو اس بات کا احساس ہے کہ مسلمانوں کو جو دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس سے بہتر کوئی دین اس روئے زمین پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اعتبار سے مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والے صرف واہ واہی کے لیے اور اپنے غلط منہج اور غلط روش پر لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے صحیح منہج اختیار کرنے والے، توحید والے، سنت کے علم بردار، ان سے دور کرنے کے خاطر ان کے اعمال جو وہ سنت کے مطابق انجام دے رہے ہیں اس کو مذاق بنا کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کے تعلق سے حقارت اور کمتر ثابت کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس طرف نہ چلے جائیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ تو خاص طور سے یاد رکھیں، کوئی بھی ہو اس کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی بھی رکن کا وہ مذاق اڑائے، یہاں تک کہ آپ شک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شک بھی کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کسی کو شک ہے نماز پتہ نہیں فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، زکوٰۃ پتہ نہیں فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، اگر ایسا آپ کا عقیدہ ہے آپ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس سے توبہ کرایا جائے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر ڈالو۔ تو شریعت کا مذاق اڑانا یہ دین بدلنے کے مترادف ہے۔ ایسے انسان کے کلمے کی تجدید کروائی جائے گی، اس سے توبہ کروایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتا ہے فیمت وہو کافر، اللہ فرماتے ہیں، اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ رب العالمین ضائع کر دیں گے۔ ذرا سوچئے، مسلمان ہو کر کے، عالم دین ہو کر کے اگر دین و شریعت کا مذاق اڑائیں تو کیا وہ اس حکم سے بری ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو اسی لیے بتایا گیا کہ ہم شریعت کے کسی بھی رکن کا، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحبات ہوں، کسی کو ہم مذاق نہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔